پتہ ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب ہم اس کی گڈ لسٹ میں نہیں رہے۔ پھر ہم مایوس ہو کر اللہ سے مزید دور ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ جب ہمارا دل گناہ کر کے بے چین ہو جاتا ہے، ہم بار بار اس بات پر شرمندہ ہو جاتے ہیں، یا جب ہم اللہ کی یاد سے یا نماز سے غافل ہو جاتے ہیں اور اچانک سے ہمیں خیال آ جائے کہ ہم نے آج یہ ذکر نہیں کیا، اس وقت کی نماز نہیں پڑھی، اور بار بار ہمارا ذہن وہیں جاتا ہے، دل اسی طرف کھینچتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ ہم مشقت کرتے ہیں، خود سے، نفس سے، شیطان سے لڑ کر جب آخر کار رب کریم کی بارگاہ میں اپنا آپ لے کر جاتے ہیں تو ناممکن ہے کہ وہ رب راضی نہ ہو۔ اس کی طرف بار بار پلٹیں، نہیں اٹھ رہے نہ قدم تو زبردستی گھسیٹیں خود کو، مگر دل وہاں لے کر جائیں جہاں سارے جہاں کا سکون ہے، جہاں رب کی رحمت ہمارے انتظار میں ہے۔ وہ اللہ قبول کرنے والا ہے، اور خدا کو آپ کی بناوٹ نہیں چاہیے۔ اللہ کو سادگی بہت پسند ہے، سادہ دل، سادی زبان، سادہ مزاج، سادہ اوڑھنا، سادہ کھانا اور سادہ رہنا۔ سادگی اپنائیں۔ ذہنی اور قلبی سکون ان کے پاس ہوتا ہے جو سادہ زندگی گزارتے ہیں، جن کی نیکیاں اور گناہ کے چرچے نہیں ہوتے۔ وہ جیسے ہوتے ہیں بس اللہ جانتا ہے، خود کو بس اللہ کے سامنے پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ وہ بہترین قدردان ہے۔ آپ بس چلتے رہیں اور تھکے مت، کیونکہ اللہ کے راستے تھکا دیتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن یہ تھکن ہی ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ تمہارے تھکے ہوئے وجود، لڑ لڑ کر زخمی روح، دنیا سے بیزار دل ہی تمہیں اللہ سے ملاتے ہیں۔ اگر تھک کر چور ہو گئے ہو تو مبارک ہو تمہیں، آپ حق کے راستے پر تھکے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنا قرب ضرور عطا کرے گا، بس جنگ جاری رکھیں جب تک وہاں نہ پہنچ جائیں جہاں اللہ آپ کو رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے چنے ہوئے بندوں میں رہنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ تھکن ہی ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔